چالو ہو گئی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں، ساریاں تعریفاں اس رب واسطے نے جو جس طرح چاہتا ہے جیوے چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جنج چاہتا ہے او کر لیتا ہے. بے شک بے شک بے شک. عزت دینا چاہے تے بد لو، کوئی ڈک نہیں سکتا. بے شک بے شک. ذلیل کرنا چاہے تے تاں سارے کوشش کر لو، بندہ معزز ہو نہیں سکتا. بے شک بے شک. بھوک مٹاونا چاہے تے روٹی دی لوڑ نہیں پیندی، پیاس بجھاونا چاہے تے پانی دی لوڑ نہیں پیندی، مارنا چاہے تے بندہ ٹردا پھردا مریا رہندا ہے. بے شک. زندگی دینا چاہے تے تاڑ کر بلا وچ ہووے، سر نیزے دی نوک تے ہووے، پھر بھی قرآن پڑھدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بزرگوں، او اپنی مرضی نال جداں چاہتا ہے کر لیتا ہے. بے شک بے شک. اونے دہاڑے بنائے وکھو وقت، مہینے بنائے وکھو وقت، سال بنائے وکھو وقت، تے ہر سال دا حج اکبر نہیں ہوندا، ہر مہینہ رمضان نہیں ہوندا، ہر دہاڑا جمعہ نہیں ہوندا، تے بندے حسین بھی نہیں ہو سکتے. کیا نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، اے میریاں ٹلیاں ٹلیاں مٹھیاں مٹھیاں گلاں سمجھ آ رہی نے. سبحان اللہ. میرے بزرگوں، ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل میرے انکل محمد واجد سلطانی صاحب نے سجائی. بہت خوشی ہوئی. اللہ پاک میرے انکل واجد کو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے، اور اللہ پاک انکل واجد سلطانی صاحب کو اگلے سال اس سے بھی بڑی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. بولو آمین. آمین آمین. میرے بزرگوں، اینی خاموشی نال تے بندہ کلاں دے ختم وچ نہیں بیندا. اللہ اللہ. جنی خاموشی نعرہ نال تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری حیدری. جڑا تھکا بیٹھا ہوں دی بالکل آواز نہ آوے تے جڑا مولا علی دا نوکر بیٹھا ہے فریش بیٹھا ہوں دی آواز آونی چاہیے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری.
واہ بھائی واہ پتہ چلے نا میں حضور دے نوکر بیٹھے اس پوری وسطی جو محلے جو چاکے جو پتہ لگنا چاہیے کہ آج واجد بھائی نے محفل کروائی ہے تے حضور دے غلام بیٹھے سبحان اللہ ہن زیادہ آواز اپنے نعرے دی بجنی چاہیے تے مزہ آوے ٹھیک ہے نعرہ تکبیر رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا لبیک لبیک آؤ علی والوں میری تلوار کیسی ہے سبحان اللہ میرے بزرگوں مینوں ایک حدیث آندی ہے تسی آکھو تے میں سنا دینا جے تہاڈا دل ہے تے میں سنا دینا نہیں تے میں اپنا ٹائم پورا کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا توجہ فرماؤ میرے نبی نے فرمایا لیس من عبدی یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جیڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا اے تسی مینوں جنی سبحان اللہ دتی ہے میں تانوں واپس کیتی دوبارہ سنو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تو میں نہ سنا میرے بزرگوں تاڑی چپ ہے ایک باری پھر سنو میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام ایسا نہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے تے میں نہ سنا سبحان اللہ میرے نبی نے صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ قل ما بعد مفاتک جدو اس دنیا تو پردہ فرما جاؤ گے پھر بھی اپنے غلاماں دا سلام سنو گے پھر بھی اپنے غلاماں دا سلام سنو گے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا کوئی بھی غلام دنیا دے کسے کونے وچ بیٹھ کے پیار نال محبت نال ذوق نال پرید نال شکین نال میرے تے درود و سلام پڑھے گا چاہے کبیر والے بھی ہوے فرمایا تگڑے ہو جاؤ فرمایا میں او دا سلام سناں گا بھی او دے سلام دا جواب بھی داں گا تے کل قیامت والے دن اونوں اپنے نال جنت وچ بھی لے کے جاواں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بزرگوں مینوں ایک اور حدیث بھی آتی ہے تاڑی توجہ ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اینی چھتی ٹھنڈا پانی اگ نہیں بجھوندا جنی چھتی اللہ درود پڑھن والیاں دے گناہ معاف فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ تانوں میری گل دی سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اچھا میرے بزرگوں تہاڈی سبحان اللہ نہیں آئی سبحان اللہ نہیں بولنا اچھا ہن مینوں ایک اور حدیث بھی ہوندی ہے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ میرے تے محبت
محبت نال پیار نال درود و سلام پڑھدا ہے نا کل قیامت والے دن جبرائیل او دا ہاتھ پھڑ کے اونوں پل صراط پار کروائے گا میرے بزرگوں اے رب دی رحمت ہے کہ رب نے فقیر نو ٹائم بھی اس ویلے دیتا ہے جڑے ویلے رب دی رحمت بڑے عروج تے وے سبحان اللہ اچھا میں ایک اور حدیث بھی ہوئی اللہ 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 کسی کہہ دو تے میں پڑھ دینا نہیں تے میں اپنے نال لے جانا میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ میرے تے محبت نال پیار نال شکین نال درود و سلام پڑھدا ہے نا جب اسرائیل او دی روح انج قبض کرے گا جیسے نبیاں دی قبض کیتی جاندی ہے سبحان اللہ تسی نہیں بولنا نہیں بولنا سبحان اللہ اچھا مینوں ایک اور حدیث بھی ہوندی ہے اللہ 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 تے ہن جڑا دل کردا ہے نا جنے کہتا ہے کہ میں سبحان اللہ نہیں کہنا اور تگڑا ہو جائے میرے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ جڑا بندہ میرے تے پیار نال درود و سلام پڑھے گا نا میں قیامت والے دن او دے نال ملاقات کراں گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر کیا بات سبحان اللہ میرے بزرگوں مینوں ایک اور حدیث بھی ہوندی ہے یار 10-12 بندے تے ادا دے نے جنہاں کہتے ہیں کہ اسی سبحان اللہ کہنے ہی نہیں میرے بزرگوں میں اللہ دی قسم چک کے کہنا کہ جننے بندے بھی تسی بیٹھے ہو نا اللہ دی قسم میں انہی حدیثاں سنا سکدا توجہ کرنی ہے میں بے سوادہ بندہ ہے ہی نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ جڑا بندہ میرے تے محبت نال درود و سلام پڑھے گا نا لفظ قتل نہیں کرنے توجہ فرمایا جڑا بندہ میرے تے محبت نال ذوق نال پیار نال یقین نال شوق نال درود پاک پڑھے گا نا کل قیامت والے دن میں او دے نال مصافحہ کراں گا نعرہ رسالت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد منتھار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد نعرہ حیدری میں ایک اور حدیث بھی آندی ہے ایک اور حدیث آوے پھر تہاڈی سبحان اللہ بھی آوے میری باری آئی ہے تو یار تسی بولدا ہی نہیں میرے بزرگوں توجہ فرمائیو لفظ قتل نہیں کرنے میرے نبی دی بارگاہ جبرائیل امین حاضر ہوئے جبرائیل بھائی چھوٹے بندے دا نام ہے ایک پر بچھاوے پوری دنیا اس پر تے تھلے آ جائے اینا بڑا جبرائیل اینا بڑا جبرائیل آقا دی بارگاہ چاہ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں جبرائیل ہاں میری طاقت دا ایک کمال ہے کہ میں درختان دے پتے گن سکتا پیسے دیو نہ دیو سبحان اللہ دیو یا رسول اللہ میری طاقت دا ایک کمال ہے میں سمندر دے پانی نو قطرے قطرے گن سکتا میری طاقت دا ایک کمال ہے میں آسمانہ دے ستارے گن سکتا میری طاقت دا ایک کمال ہے میں زمین دے ذرات نو گن سکتا کون کہہ رہے کون کہہ رہے ہیں جبرائیل عرض کیتی یا رسول اللہ میری طاقت دا ایک کمال ہے میں درختوں دے پتے گن سکتا میں سمندر دے پانی نو قطرے قطرے گن سکتا میں زمین دے ذرات نو گن سکتا میری طاقت دا ایک کمال ہے میں آسمانوں دے ستارے گن سکتا لیکن عرض کیتی یا
بزرگوں میری گل دی سمجھ آ رہی میرے بزرگوں اے نا ہن میرے مطلب دی سبحان اللہ آئی ہے ہن میرا دل پیا کردا میں تقریر شروع کر داں گا تقریر میں شروع کروں گی انکل واجد اب میرے مطلب کی سبحان اللہ آئی ہے توجہ فرماؤ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا فرمایا کتاب دوں گا نبوت دوں گا حکمت دوں گا ثم جاءکم رسول پھر میرا ایک رسول آئے گا میں نے پوچھا یا اللہ وہ کیسا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتا ہے وہ ایسا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تو ہاتھ اٹھا میں ابو ہریرہ کی اماں صاحب ایمان بنا دوں گا تو ہاتھ اٹھا مدینے والوں کو بارش عطا کر دوں گا تو ہاتھ اٹھا میں بدر فتح کرا دوں گا میرے محبوب تو اپنے پیارے پیارے ہاتھ بلال حبشی کے چہرے پر پھیر دے میں اس کا چہرہ 14ویں کی رات کی طرح چمکا دوں گا میرے محبوب تو جابر کے کھانے میں برکت تو ہاتھ اٹھا میں جابر کے کھانے میں برکتیں عطا کر دوں گا اللہ فرماتا ہے تو ہاتھ اٹھا میں شیر خدا پر گرمی اور سردی کا اثر ختم کر دوں گا میں نے عرض کی مالک وہ کیسا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتا ہے اس کے ایک اشارے سے درخت اس کے پاس آ جائیں گے یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ کھارے کنویں کو میٹھا کر دے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ نابینوں کو بینائی دے دے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ مردوں کو زندہ کر دے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ فرش سے عرش پر آ جائے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ جبرائیل سے بھی آگے آ جائے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ والضحیٰ کے مکڑے والا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ واللیل اذا سجا کی زلفوں والا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا والنجم اس کا سفر سب سے اعلیٰ ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا وہ یا ایھا النبی کی نبوت والا ہوگا وہ یا ایھا الرسول کی رسالت والا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی نبوت والا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا والعصر کے زمانے والا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون اس کے یار ہوں گے یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے درود والا ہوگا یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ سو جائے گا تو میرا جمیل علی جب جاگے گا تو اللہ سے ہم کلامی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کے ایک اشارے سے میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں وہ ایسا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا میں لڑتے ہوں کو پلا دوں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کا جلوہ دیکھنے کے لیے جبرائیل بھی سدرہ سے آئے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کے دروازے پر موت کو ڈال دیا جائے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کی نگاہیں اٹھنے سے قبلہ بدل دوں گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کی پیدائش پر گھر کی چھت کھل جائے گی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کی پیدائش پر اس کی اماں کی خدمت کرنے کے لیے کبھی حوا آئے گی کبھی آسیہ آئے گی تو کبھی مریم آئے گی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کی پیدائش پر کعبہ بھی جھومے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کی چوکھٹ پر آدم کی آدمیت شرافت کی خیرات مانگے گی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا اس کے بیٹھنے پر کھانا ختم نہیں ہوگا ابو طالب کے دسترخوان پر یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا گو بھی اس کا کلمہ پڑے گی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا بکریاں بھی اس کی رسالت پر قربان ہوں گی یا اللہ وہ کیسا ہوگا فرمایا بھیڑیا بھی اس کی نبوت کی گواہی دے گا یا اللہ وہ کیسا ہوگا اللہ فرماتے ہیں سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں کلمہ پڑھاتے ہیں
لیکن جب کلمہ پڑھنے کی بات آئے گی تو وہ اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام جنت کے دروازے پر لکھ دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا کرسی بھی اس کے نام سے مزین ہوگی. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا جبرائیل کو قرار اس کے نام کے صدقے میں ملے گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا آدم کی توبہ اس کے صدقے میں قبول ہوگی. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا جو پیاس میں اس کا چہرہ دیکھے گا اس کی پیاس مٹ جائے گی. جو بھوک میں اس کا نام لے گا اس کی بھوک مٹ جائے گی. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ جہنمی کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے دیکھ لے گا تو جہنمی بھی جلدی بن جائے گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب قیامت والے دن آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے, آنسو بہائیں گے, میں امت کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا وہ باتھ روم میں جائے گا وہاں سے بھی خوشبوئیں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا دنیا کے بادشاہ چلتے ہیں گرد و غبار اڑتا ہے, وہ چلے گا تو ہدایت کے چشمے نکلیں گے. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں جب سونے کا وقت آئے گا میں اس کو کعبے میں سلا دوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں اسے فرش سے عرش پر بلا لوں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ فرمایا ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی, میں اس کو عرش پر بلا کر خود سبحان اللہ, نعرہ ملاقات کروں گا. یا اللہ وہ کیسا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وہ ایسا ہوگا اے میرے محبوب تو ہاتھ اٹھا, اے میرے محبوب, اے میرے محبوب تو چلے گا, اے میرے محبوب تو گفتگو کرے گا, میں حدیث بنا دوں گا, تو عمل کرے گا, میں شریعت بنا دوں گا. تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی مسلمانوں کی اماں بنا دوں گا, تو ہاں کرے گا, حلال کر دوں گا, تو نہ کرے گا, حرام کر دوں گا, تو بیٹھ جائے گا, زمین کو بستی دے دوں گا, تو کھڑا ہو, آسمان کا بلندی دے دوں گا. اے میرے محبوب تو اپنے کالے کالے زلفے چہرے پہ ڈال, میں رات بنا دوں گا, زلفے چہرے سے اٹھا, میں دن بنا دوں گا, تو راضی ہو, میں جنت بنا دوں گا, تو غصے میں آئے گا, میں جہنم بنا دوں گا. میرے بزرگوں ساری دنیا خدا کو تلاش کر رہی ہے, خدا اپنے حبیب کو عرش پر بلا کر خود ملاقات کر رہا ہے. کیا بات ہے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, حیدری. دھیان خان دا جوش ویکھ لو تے اپنا ذوق بھی ویکھ لو. نعرہ حیدری, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بزرگوں میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میرے بزرگوں پریشان نہیں ہونا آپ نے, ابھی تو میں نے پہلا گیئر لگایا ہے. کیا بات, میرے بزرگوں آپ نا میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہو, میلاد کی محفل میں, اور لفظ ہے میلاد, لفظ ہے میلاد, میلاد مولود سے ہے. کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں. آنے والا کب آیا, کس رات آیا, کس وقت آیا, ماں کون ہے, باپ کون ہے, دادا کون ہے, دادی کون ہے, نانا کون ہے, نانی کون ہے, آنے والا کون ہے, بھیجنے والا کون ہے, اسے میلاد کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہ ہی کوئی شرک ہے اور نہ ہی بدعت ہے, لفظ ہے میلاد, میلاد مولود سے ہے. کسی کے آنے کو میلاد کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے, ابراہیم علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے, زکریا علیہ السلام کیسے آئے اللہ بیان کر رہا ہے. علیہ السلام کا آنا اللہ بیان کر رہا ہے, صلی اللہ کا آنا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں. جی علیہ السلام کا آنا
خود خدا بیان کر رہا ہے، صلی اللہ کا آنا علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، علیہ السلام کی نا ذمہ داری پوری ہوتی ہی نہیں تھی جب تک بات صلی اللہ کی نہ کرے۔ علیہ السلام چاہے ابراہیم ہو، علیہ السلام چاہے عیسیٰ ہو، علیہ السلام چاہے موسیٰ ہو، جب تک اپنے امت کو صلی اللہ کا نام بتائیں ڈیوٹی پوری ہوتی ہی نہیں تھی۔ ڈیوٹی پوری ہی تب ہوتی تھی جب بات صلی اللہ کی کرے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ میرے بزرگوں اب دیکھو علیہ السلام صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، علیہ السلام ہو کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں۔ میرے بزرگوں توجہ، علیہ السلام صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں اور علیہ السلام ہو کر صلی اللہ کا ذکر کرتے رہے ہیں، تو ہم کیسے زندہ رہیں جب تک صلی اللہ کا ذکر نہ کریں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم نے تو ماشاءاللہ یہ محفل سجائی ہی صلی اللہ کے ذکر کے لیے ہے۔ میرے بزرگوں، آپ حضرات کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، اب یہ سورۃ قصص قرآن پاک کی 28 نمبر سورت ہے جی۔ یہاں پر ایک بندہ ہے، اس نے کہا تھا میں میلاد نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بزرگوں، یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ سورۃ قصص قرآن پاک کی 28 نمبر سورت ہے۔ یہاں پر ایک بندہ ہے جی، اس نے کہا تھا میں میلاد ہونے ہی نہیں دوں گا۔ توجہ والد صاحب، توجہ، نجومیوں نے اسے بتا دیا کہ میلاد ہونے والا ہے، یعنی نبی آنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، پھر تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ میرے بزرگوں، جب میں کہوں نا کہ میلاد ہو رہا ہے تو آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ نبی آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میلاد ہونے والا ہے، میں میلاد ہونا ہی نہیں دوں گا، نہ میلاد ہوگا، نہ نبی آئے گا، نہ میرا تختہ الٹے گا۔ پتا چلا جس نے کل ارادہ کیا کہ میلاد نہ ہو، انکل والد صاحب توجہ، جس نے کل ارادہ کیا کہ میلاد نہ ہو اسے فرعون لکھا گیا۔ جس نے کل ارادہ کیا، اب پتہ نہیں میری بات کو کون سمجھے گا، جس نے کل ارادہ کیا کہ میلاد نہ ہو اسے مؤرخین نے فرعون لکھا، اور جو آج ارادہ کرے گا آگے آج آپ خود سمجھدار ہیں۔ پیر نعرہ رسالت، کیا بات۔ اچھا جی، فرعون نے پورا ٹیل لگا دیا، اللہ رب العزت نے اس کا ٹیل قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس نے کہا جی توجہ، یُسَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ۔ فرعون کہنے لگا میرا طریقہ یہ ہوگا واردات کا کہ جس گھر بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دو، ذبح کر دو، بچیاں زندہ چھوڑ دو، جدھر بچہ دیکھو قتل کر دو۔ پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، پتہ چلا موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ وہ کون سا نبی ہے جس کے آنے پر اللہ نے گھر گھر بیٹے عطا کیے؟ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ایک منٹ توجہ رکھ لیے، پیر دیاں نے جڑی گل کیتی ہے او دی میں تھوڑی اشعار دے اندر تھوڑی جی محبت فرما دے واسطے۔
ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی. اللہ جانے کیڑا بندہ بولے گا کیڑا چپ رہ جائے گا کہ سیٹ نظر جاسی اندھیرا ہے نظر نہیں آ رہا لیکن اللہ تے او دا رسول انہوں چیک کر رہے ہیں انہوں دیکھ رہے ہیں. اللہ دی نظر دے سارے ہو مینوں کوئی ٹینشن نہیں بٹ ٹینشن فری ہو کے گل کر رہا کہ ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی. بابا جی شعر کا مزہ لینا ہو جائے جس گدا پر بلکہ اس سے پہلے یوں پڑھ دو دیان بھائی ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے زبان و خار میں رہ کر بھی پھول زندہ ہے اور بنا کے جشن ولادت بتا دیا ہم نے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے. اب اگلی لائن پہ جو بولے گا اس کا سننے کا میرا ارادہ ہے کہ ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی سر چڑھ کر بولتی ہے محبت حضور کی آؤں کی گودیاں بیٹوں سے بھر گئی اللہ نے یوں بنائی ولادت حضور کی. آئے مولا جس کو سمجھ آ رہی ہے اے مصطفیٰ گھر گھر بیٹا ہوا نا تو میں ہاتھ جوڑ کر پوچھتا ہوں کہ مولا بیٹی تو رحمت ہے بیٹا تو نعمت ہے مولا تو نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹیاں کیوں نہیں دی بیٹے کیوں دیے مولا بیٹی تو رحمت ہے بیٹی تو ایسی رحمت ہے میرے بزرگوں ایک دن نا حضور منبر پر فرما رہے تھے اے میرے صحابہ جو 3 بیٹیوں کا نکاح کرے گا نا وہ جنتی ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ میری تو صرف 2 بیٹیاں ہیں. مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جا جو 2 بیٹیوں کا نکاح کرے گا وہ بھی جنتی ہے. اور کھڑا ہوا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو صرف 1 بیٹی ہے. مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جا جو 1 بیٹی کی صحیح پرورش کر کے اس کا نکاح کرے گا محمد گارنٹی دیتے ہیں وہ بھی جنتی ہے. سبحان اللہ. میں نے آج کی مالک آپ نے بیٹے عطا کیے بیٹیاں کیوں نہیں دی تو مالک نے فرمایا خوشی بڑی ہے میلاد کی. ایک جملہ تو جی یہ ہو گیا اب دوسرا جملہ سماعت فرما لو. میں نے عرض کی مالک آپ نے بیٹیاں کیوں نہیں دی مالک نے فرمایا کہ مکے والوں کو نا میں جانتا ہوں جس گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے نا ان کافروں کا منہ بن جاتا ہے. یہ کافر منہ بگاڑ دیا کرتے ہیں. میرے بزرگوں اسلام و دین کی فلسفی یہ نہیں ہے کہ اللہ بیٹی دے تو منہ پر 12 بجے ہو. دین دی فلسفی یہ ہے کہ اللہ بیٹی بھی دے تے منہ تے پھول گرنے چاہیے. مجھے نبوت کے میرے بزرگوں مجھے نبوت کے منصب سے نظر آ رہا ہے کہ میرے نبی نے اگر پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا. میرے نبی کی اگر نسل چلی تو بیٹی سے چلی. میرے نبی نے پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا. علی نے پیار کیا تو بیٹی سے پیار کیا. ابو بکر نے تو ایسا پیار کیا کہ بیٹی کو حضور پر قربان کر دیا. میں نے عرض کی مالک آپ نے مصطفیٰ کے آنے پر بیٹے کیوں دیے بیٹیاں کیوں نہیں دی تو مالک نے فرمایا کہ مکے والوں کو نا میں جانتا ہوں جس گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے یہ کافر منہ بگاڑ دیا کرتے ہیں. مالک نے فرمایا میں نے بیٹے اس لیے دیے کہ یہ نہ ہو محمد آ رہے ہو اور ان کے منہ بگڑے ہوئے ہوں.
آکھیا نا بھائی دیان نے جڑی گل کیتی ہے کہ اللہ پاک نے بیٹے ونڈے کسی دا منہ نہ بگڑے جدو کسی دے گھر پتر جمے او دا پیو مٹھائیاں دے تھا سبحان اللہ کوئی کچھ ونڈے کوئی کچھ ونڈے ہر کوئی اپنی توفیق دے نال ونڈے واہ 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 تے اپنے اپنے ظرف دی گل ہے واجد بھائی پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ پوری تقریر کر کے جاسن صاحب جڑا ٹائم لے رہے ہیں اے بھی پورا دے کے جاسن انشاءاللہ جدو کسی دے گھر پتر جمے او دا پیو مٹھائیاں دے تھال ونڈے کوئی کچھ ونڈے کوئی کچھ ونڈے ہر کوئی اپنی توفیق دے نال ونڈے اے تے اپنے اپنے ظرف دی گل ہے کوئی مٹھائی ونڈے کوئی مال ونڈے او جدو میرے آقا دی ہوئی آمد میرے اللہ نے مائیاں نو لال ونڈے یارا کیا بات سبحان اللہ ایڈا مطلب ہے اے جان ایڈا مطلب ہے کہ اللہ پاک بھی اے چاہندا ہے کہ میلاد ہو جائے اللہ بھی اے چاہندا ہے کہ میلاد ہوے تے بندے مسکراندے پے ہون اے 34 نمبر منہ بنا کے نہیں بیٹھنا مسکرانا ہے اچھا جی میرے بزرگوں توجہ فرماؤ فرعون نے پورا ٹیل لگا دیا لیکن پھر بھی نبی آ گیا میرے بزرگوں اس کا مطلب ہے فرعون کل بھی ٹیل لگاتا رہا تھا فرعون کل بھی ٹیل لگاتا رہا تھا کل بھی نبی آ گیا تھا فرعون آج بھی ٹیل لگا رہا تھا اور نبی آج بھی آ گیا تھا اچھا جی موسیٰ علیہ السلام دی ولادت ہوئی ہے تے فرعون نے آکھیا فوجیاں نو کہ جاؤ خبر لے کے آؤ لگدا ہے فلاں گھر چ کوئی نیانا ہویا ہے تے فرعون دے فوجی آئے نے تے موسیٰ علیہ السلام دی امی نے نا موسیٰ علیہ السلام نو تندور وچ رکھ دتا اُتے ٹکن دے دتا فرعون دے فوجی آئے نے تلاشی لین دے بعد فوج مایوس ہو کے نا چلی گئی تے فوج باہر جا کے پتہ ہے کی کہندی ہے فوج کہندی ہے نا اوے ہے نا ویکھنا ایویں فرعون نو پلے کھائی لگے ہے نا ویکھنا ایویں فرعون نو پلے کھائی لگے اوے اللہ دی قسم فرعون کل بھی پلے کھچ سی تے اج بھی پلے کھچ اچھا جی موسیٰ علیہ السلام کی امی نے فرمایا بیٹی میں نے تمہارا بھائی تندور کے اندر رکھا ہے ذرا تندور میں سے اپنے بھائی کو نکال کر لے آؤ تندور کا نام آیا بیٹی کے دل کو کچھ ہوا بیٹی کہتی ہے امی میں تو ابھی آگ لگائی ہوں آگ کا نام آیا ماں کے دل کو کچھ ہوا بھاگ کے ماں نے تندور کا ڈھکن اٹھایا اندر دیکھا کہ ایک دن کا نبی آگ کے شعلوں میں کھیل رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ ان نبیوں کو آگ نہیں لگتی تھی کیونکہ یہ صلی اللہ کی باتیں کرتے رہے ہیں یہ صلی اللہ کا درس دیتے رہے ہیں تو میرے بزرگوں حضرت توجہ فرماؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ماں پریشان ہے تندور میں سے ہاتھ باہر نکال دیا اماں میں نبی ہوں امی میں نبی ہوں میں نہیں دیکھ سکتا تیرے متھے پر کوئی پریشانی آ جائے امی اگر میں نے ماں کی مشکل حل نہ کی تو امت مشکل کشا کیسے مانے گی یہ نا نبیوں کی عادت ہوتی ہے کہ امی کی مشکل حل کر لیتے ہیں وہ پریشان حاجرہ کبھی صفا پہ بھاگتی ہے کبھی مروہ پہ دوڑ لگاتی ہے حضرت اسماعیل نے دیکھا کہ اماں پریشان ہے فرمایا امی تو ایسے گھبرا گئی ہے تو ایویں ہی گھبرا گئی میں ہڈی مار کے مشکل حل نہ کر دے حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ جو مشکل پہاڑوں پہ چڑھنے سے حل نہیں ہوئی وہ مشکل تو اس نبی کی ہڈی کے صدقے میں حل ہو گئی ہے اچھا میرے بزرگوں توجہ فرماؤ اللہ فرماتا ہے سورۃ بقرہ توجہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کٹھی ہو کے نا کٹھی ہو کے ساری قوم موسیٰ علیہ السلام دے دروازے تے آ گئی تے آ کے آدھی یہ جناب پانی چاہیے
تو میرے بزرگوں سنی ہو شیعہ ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو جو بھی ہو قرآن تے من دے ہو نا جیدے سینے چ قرآن دا جتنا پیار ہے انہیں اچھی سبحان اللہ بولے. اچھا جی اب یہ ہو گیا آگے سنو. فرمایا کٹھی ہو کے نا کٹھی ہو کے ساری قوم نوح نبی کے پاس آ گئی اور آ کے کہتی ہے جناب پانی چاہیے. نوح نبی نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اٹھاؤ میرے ساتھ ہاتھ اللہ سے معافی مانگو. اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ہاتھ تو اٹھاؤ وہ فوراً معاف کر دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے پانی تمہیں میں لے دیتا ہوں. اس کا مطلب ہے نوح نبی سے پانی مانگو نا تو وہ ایسے ہاتھ اٹھاتے ہیں بادلوں میں سے پانی آ جاتا ہے. اسماعیل نبی سے پانی مانگو وہ ایڑی رگڑتے ہیں ریت کے ٹبے میں سے پانی آ جاتا ہے. تو جناب اب باری آ گئی موسیٰ علیہ السلام کی. فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ کٹھی ہو کے نا ساری قوم موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر آ گئی اور آ کر کہتی ہے جناب پانی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک اب میں کیا کروں؟ مالک فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اے موسیٰ تو ڈنڈا مار پتھر تھے تو ڈنڈا مار پتھر تھے 12 چشمے میں جاری کر دینا. میرا مطلب ہے موسیٰ نبی کو پانی منگو اور تو وہ ایسے ڈنڈا مارتے ہیں پتھر میں سے 12 چشمے نکلتے ہیں. نوح نبی سے پانی مانگو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں بادلوں میں سے پانی آ جاتا ہے. اسماعیل نبی سے پانی مانگو وہ ایڑی رگڑتے ہیں ریت کے ٹبے میں سے پانی آ جاتا ہے. تو جناب اب باری آ گئی ہمارے میلاد والے نبی کی. لوگ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ پانی چاہیے. مصطفیٰ نے نہ ایڑی رگڑی نہ ڈنڈا مارا نہ ہاتھ اٹھائے. مصطفیٰ نے ایسے انگلیاں سامنے کی. صحابہ کہتے ہیں ہاتھ ہو گئی ہے یہاں تو انگلیوں سے بھی پانی نکلتا ہے. سرکار کی آمد منتار کی آمد مکی کی آمد نعرہ حیدری شدید میلاد النبی. مصطفیٰ نے نہ ہاتھ اٹھائے نہ ایڑی رگڑی نہ ڈنڈا مارا ایسے انگلیاں سامنے کی. صحابہ کہتے ہیں ہاتھ دھو گئے یا یار ادھر سے تو ادھر تو انگلیوں سے پانی نکلتا ہے. تھکے بیٹھے ہو کو ہولی جی گل میں کرنی ہے چس بھی تسی چکڑی ہے تے سبحان اللہ بھی تسی کہنا ہے. تھکے بیٹھے ہو تے بس کر دینے ہیں اللہ دی قسم بس کر دینے ہیں. نہیں انکل واجد یہ اچھا آپ کو یہ پتا ہے ہم کہاں پر تھے پتا ہے آپ کو؟ کسی نے سوتے بیٹھے ہو میرے بزرگوں میری تقریر میں نا چاہ کر بیٹھنا ہے مایوس نہیں ہونا آپ نے. ہم تھے وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کا نبی آگ کے شعلوں میں کھیل رہا تھا. اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کو آگ نہیں لگتی تھی کیونکہ یہ صلی اللہ کی باتیں کرتے رہے ہیں یہ صلی اللہ کا درس دیتے رہے ہیں یہ صلی اللہ کا میلاد پڑھتے رہے ہیں. تو میرے بزرگوں اگر ہم بھی سچے دل سے صلی اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں آگ کیسے چھو سکتی ہے. اچھا میرے بزرگوں آپ اللہ رب العزت نے نا حضرت موسیٰ کی امی کی طرف وحی کی کہ اے موسیٰ کی امی آپ نا میرے نبی کو دریائے نیل میں چھوڑ دو. موسیٰ کی امی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں چھوڑ دیا. دریائے نیل میں تیرتا ہوا نبی دریائے نیل کی چھلوں میں تیرتا ہوا نبی منہ پر تیرتا ہوا نبی درخت کے پاس آ کے رک گیا. اچھا میرے بزرگوں اب یہ نا عبرانی زبان کو عبرانی زبان میں پانی کو کہتے ہیں منہ. کیا کہتے ہیں؟ منہ. درخت کو کہتے ہیں سا یعنی منہ پر تیرتا ہوا ساتھ کے پاس رکا یعنی منہ سا. اللہ بھی نہیں سمجھے
حضرت آسیہ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا لونڈی کو کہ یہ صندوق نکال کر لاؤ. جب وہ صندوق نکال کر لائے نا، اور اس کی مالک بڑا ہی پیارا صندوق ہے. جب صندوق کھولا نا، نبوت کی چمک حضرت آسیہ کے چہرے پر پڑی، منہ میں سے بے ساختہ نکل گیا موسیٰ. عرض کی مالک بڑا پیارا بچہ ہے، کمال کا بچہ ہے. مالک بڑا ہی پیارا بچہ ہے، بڑا ہی پیارا بچہ ہے. مالک بڑا ہی پیارا بچہ ہے. موسیٰ بڑے پیارے ہیں، آدم بڑے پیارے ہیں، ابراہیم بڑے پیارے ہیں، یوسف بڑے پیارے ہیں، موسیٰ 1.25 لاکھ پیارے ہیں. اللہ کی قسم محمد ان پیاروں میں سے پیارا ہے. حضرت آسیہ جب آپ لے کر آئی نا موسیٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں، تو فرعون کہنے لگا جی آسیہ رک رک رک، آسیہ رک، کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا کچھ نہیں. کہنے لگا دکھا. فرمایا کہہ رہی ہوں نا کچھ نہیں. کہنے لگا دکھا ادھر میرے پاس. جب دیکھا تو وہ بچہ تھا تو فرعون کہنے لگا جلاد تو آ کے اس کو قتل کر. فرعون کی بیوی بولی قالت امرأۃ فرعون، اے ٹھنڈی سال ہے ٹھنڈی، بڑے مروائے نے میں نے یک نہ کری اس بچے واسطے. بڑے ایک فرمایا نا، پھر طبیعت ٹھنڈی ہو گئی. پھر پوچھتا ہے اینو کیوں نہیں مارنا؟ میرے بزرگو وڈے وڈے فرعون بیوی دے سامنے انجی ہوندے نے، بیوی دے سامنے کہتے نہیں چلتے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. واجد بھائی اے اللہ دی قسم آج سونے میں محفل قبول ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ اور اے پیر صاحب تھکن والے کوئی نہیں. اگر تسا نہ تھکو نا، اے ساری رات پڑھ سنے، یقین کرو نہیں تھک دے. رات شور کوٹ 2.5 گھنٹے پڑے. اتنا ایویں تھوڑے محبت ملتی رہی ہے، پیر صاحب بیان کرے دے رہ گئے. ٹھیک ہے نا؟ واہ بھائی کیا بات ہے. دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ قیامت، حیدری. کیا بات کیا بات کیا بات. چچا جی یہ تاٹے واسطے فرعون دی بیوی بولی اور ٹھنڈی سال ہے انشاءاللہ جی. اللہ پاک چاچا نو ہمیشہ خوشحال و آباد رکھے. آمین آمین آمین. اللہ پاک سارے دے دلاں چاچے ورگی حضور دی محبت عطا فرماوے. آمین آمین. کیا بات کیا بات. اچھا جی فرعون دی بیوی بولی ٹھنڈی سال ہے، بڑے مروائے نہیں. پھر پوچھتا ہے اینو کیوں نہیں مارنا؟ فرمایا قرۃ عین لی، کو میں دیکھی ہاں، اس کو میں دیکھتی ہوں تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اکھاں نوں ٹھنڈک ملتی ہے. تے اللہ رب العزت نے حضرت آسیہ دے فضائل قرآن وچ بیان کیتے. حضرت آسیہ دے فضائل قرآن وچ بیان کیتے. میں عرض کی تھی مالک نمازاں پڑھ بیٹھی ہے، روزہ رکھ کے بیٹھی ہے، حج کر کے آئی ہے یا عمرہ کر بیٹھی ہے. فرمایا چپ کر. ککھ نہیں کیتا، ککھ نہیں کیتا، صرف نبی نو ویکھ کے ٹھنڈک پئی سی. اللہ نے قرآن وچ حضرت آسیہ دے فضائل بیان کیتے کہ آسیہ تیرے جی اعلیٰ عورت کوئی نہیں. آسیہ تیرے جی تیرے زمانے وچ کوئی اور عورت نہیں. عرض کی تھی مولا یہ نمازاں پڑھ بیٹھی ہے، روزہ رکھ بیٹھی ہے، حج کر کے آئی ہے یا عمرہ کر بیٹھی ہے. فرمایا چپ کر، ککھ نہیں کیتا، صرف نبی نو ویکھ کے ٹھنڈک ملی سی. میرے بزرگوں ایدا مطلب ہے کہ جنوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈک ملی، جنوں موسیٰ نو ویکھ کے پتہ نہیں میری گل نو کون سمجھے گا. لفظ قتل نہیں کرنے، سنے آ جائے تگڑے ہوو. اور جنوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈک ملے اودے زمانے میں اودے ورگا کوئی نہیں. تے جنوں مصطفیٰ دے نام تے ٹھنڈک ملے او چپ
سبحان اللہ جنوں موسیٰ دے نام تے جنوں موسیٰ نو ویکھ کے ٹھنڈک ملے او دے زمانے وچ او دے ورگا کوئی نہیں تے جنوں محمد دے نام تے ٹھنڈک ملے او کنا خوش نصیب ہوئے گا سبحان اللہ اچھا جی سورۃ النحل میں پڑھدا پیا تاڑی توجہ ہے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا واو کا معنی ہے اور سبحان اللہ اسد کے پچھلے لگے گئے ماشاءاللہ اللہ تاری محبت قبول فرماوے واہ بھائی واہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر ذرا پچھلے ہاتھ جا کے ذرا نسو نہ کے سب بیٹھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ واو کا معنی ہے اور توجہ اللہ اخرجکم اللہ نکالتا ہے من بطون امہاتکم اللہ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے لا تعلمون شیئا ماں کے پیٹ سے آنے والا ہر بچہ جاہل ہوتا ہے ان پڑھ آتا ہے بے علم آتا ہے بے اختیار آتا ہے اس کو حلال کی پہچان نہیں ہوتی حرام کی پہچان نہیں ہوتی جو ہے میرے بزرگوں بچہ تو چلتا جائے گا کیڑا اٹھائے گا منہ میں ڈال لے گا بچے کو کیا پتا کیڑا حرام ہے خلاصت سے دور رہنا ہے وہ بچہ کہتے ہی اسے ہے جسے نہ حلال کا پتا ہو نہ حرام کا پتا ہو اچھا جی توجہ ادھر موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں موسیٰ علیہ السلام کو کافر دائیاں دودھ پلانے کے لیے اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ کہ ہم نے موسیٰ پر کافر دائیوں کا دودھ حرام کیا میں عرش کی مالک میں نے عرش کے مالک موسیٰ علیہ السلام تو ابھی بچے ہیں انہیں حلال کی حرام کی پہچان نہیں تو مالک نے فرمایا اے چپ کر اے تیرا کوئی نیانا نہیں اللہ دا نبی ہے اس کا مطلب ہے اگر موسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں اتنا شعور رکھتے ہیں تو وہ پھر موسیٰ کا امام ہی ہونا چاہیے جو آتے ہی سر سجدے میں رکھ کر کہے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت میرے بزرگوں قیامت والے دن سب کہیں گے نفسی نفسی پر ایک طرف سے آواز آئے گی امتی 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 انکل واجد صاحب میں چاہتا ہوں کہ آج نا میلاد ایسا پڑھا جائے بیان ایسا ہو جائے میں چاہتا ہوں آج خطاب ایسا ہو جائے کہ بچے کے دل میں حضور کی محبت عشق محبت پیدا ہو جائے بچے کے دل میں حضور کی محبت آ جائے ایسی محبت آ جائے کہ جیسی محبت حضرت ثعلبہ میرے نبی سے کرتے تھے یہ نوجوانوں میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں بھائیو توجہ سے سننا 16 سال کا بچہ اسامہ بھائی توجہ 16 سال کا بچہ حضرت ثعلبہ 16 سال کا بچہ ہے 16 سال کی عمر میں میرے نبی کریم سے عشق کیا آقا کریم سے پیار کیا حضور جس کام پر بھیجتے وہ کام کرنے کے لیے جاتا کسی صحابی کو پیغام دینا ہوتا تو حضور حضرت ثعلبہ کو بھیجتے اور ثعلبہ حضور کے حکم پر عمل کرتے ایک دن نا حضرت ثعلبہ کو حضور نے کام کے لیے بھیجا آدھے دن کا کام تھا پورا دن بیت گیا ثعلبہ واپس نہیں آئے اچھا جی حضرت ثعلبہ کہاں گئے حضرت ثعلبہ جب وہ کام کر کے واپس تشریف لا رہے تھے نا تو ایک حمام میں عورت نہا رہی تھی ہوا کا تیز جھونکا آتا ہے پردہ اٹھتا ہے حضرت ثعلبہ کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے اور دوسری نظر حضرت ثعلبہ کی اس پر غلطی سے پڑ جاتی ہے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اے ثعلبہ آج تجھ سے یہ کیا ہو گیا اے ثعلبہ آج تجھ سے یہ کیا ہو گیا
इस हालत में देख लिया। दुनिया तुझे आशिक़े मुस्तफ़ा कहती है, दुनिया तुझे खातमे रसूल कहती है। ऐ सालबा आज तुझसे ये क्या हो गया? आज तूने इस औरत को इस हालत में देख लिया। दुनिया तुझे हजूर का गुलाम कहती है। ऐ सालबा अब तू इस बात का हकदार नहीं कि तू हजूर की बारगाह में हाजिर हो, जाके बददुआ के मुखड़े वाला देखे। ऐ सालबा अब तू इस बात का हकदार नहीं, उन पर रक्त तारी हो गया। रोते हैं, रोते रोते पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया और चाहते हैं अल्लाह की बारगाह में इबादत करते हैं, रो रहे हैं और अपने आप से बातें कर रहे हैं कि हो ना हो, हो ना हो, हो ना हो। हजूर पर अल्लाह की वही नाजिल हो गई होगी कि सालबा मुनाफिक हो चुका है, सालबा मुनाफिक हो चुका है। अल्लाह ने कलाम किया होगा, अपने आप से ये बातें कर रहे हैं कि इधर के प्यारे आका ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा कर पूछा है मेरे सहाबा सालबा कहाँ है, सालबा कहाँ है? तो सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह सालबा को तो आपने वो उस काम के लिए भेजा था, उस काम से अभी तक वापस नहीं आए। तो हजूर ने फरमाया जाओ मेरे सहाबा मेरे सालबा को तलाश करो, जाओ मेरे सालबा को तलाश करो। सहाबा कराम ढूंढ रहे हैं, गलियों में ढूंढ रहे हैं, बाजारों में ढूंढ रहे हैं। एक हफ्ता गुजर गया, ढूंढते ढूंढते 2 हफ्ते गुजर गए, 3 हफ्ते गुजर गए। हजूर ने हजरत उमर बिन खत्ताब, फारूक आजम और सलमान फारसी जैसे जलील कदर सहाबियों का इंतखाब किया। फरमाया तुम जाओ, जाकर मेरे सालबा को तलाश करो, तुम जाओ। फारूक आजम और सलमान फारसी ढूंढ रहे हैं, गलियों में ढूंढ रहे हैं, मोहल्लों में ढूंढ रहे हैं, बाजारों में ढूंढ रहे हैं, चौकों में ढूंढ रहे हैं। आखिरकार वो वक्त आया जब वो शहर में पहुंच गए जहां पर बड़े बड़े पहाड़ थे। वहां पर फारूक आजम चरवाहों से पूछते हैं कि इतनी कद वाला, इतनी शक्ल, ऐसी शक्ल वाला बच्चा तुमने देखा है? वो कहते हैं क्या तुम उसी की बात कर रहे हो जो रोता बहुत है, जिस पर हमेशा रक्त तारी रहता है? क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? फरमाया कौन रोने वाला बच्चा? तो चरवाह कहते हैं जब हम रात को सोते हैं ना, इन बुलंद पहाड़ों से आवाज, एक बच्चे की रोने की आवाज आती है, दर्द भरी आवाजें उसकी चीखें, वो अल्लाह से माफिया मांगता है। अब पता नहीं उससे क्या गलती हो गई है, हमें वो नहीं बताता। तो फारूक आजम ने फरमाया वो बच्चा तुम्हारे पास कब आता है? वो कहने लगे कभी कभी आ जाता है, दूध पीकर चला जाता है। फारूक आजम ने फरमाया वो कब आता है? वो कहने लगे ये उसके आने का वक्त है, वो अभी आ ही रहा होगा। फारूक आजम और सलमान फारसी आप छुप कर बैठ गए, देखा सालबा आ रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फिर भी आंखों से आंसू जा रहे हैं, सालबा आ रहे हैं। तो फारूक आजम ने फरमाया है सालबा तुझे क्या हो गया? इस कदर मोटा ताजा बच्चा कमजोर हो गया। ऐ सालबा तुझे क्या हो गया? चल मेरे साथ, चलो हमारे साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में। सालबा ने भागने की कोशिश की और कहने लगे नहीं मेरे करीब ना हो, मैं मुनाफिक हो चुका हूँ, मुझे पता है हो ना हो आका पर वही आ चुकी होगी, अल्लाह ने कलाम किया होगा कि सालबा मुनाफिक हो चुका है। कहते हैं अब मैं इस बात का हकदार नहीं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में जाऊं, जाकर बददुआ के मुखड़े वाला चेहरे को देखूं, मैं इस बात का हकदार नहीं। फारूक आजम ने हजरत सालबा को पकड़ा और जाकर हजूर की बारगाह में ले गए। और हजरत सालबा कमजोरी की वजह से आप बैठ भी नहीं सकते थे, आप लेटे हुए हैं कि हजूर तशरीफ ले आए, उनकी अज़मतों के क्या कहने, उनकी शान करीमी के क्या कहने। आका आते हैं, आका ने हजरत सालबा का सर अपनी गोद मुबारक में रख लिया। तो सालबा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं इस गुनाह का, मैं गुनाहगार, सियाकार, मैं इस बात का हकदार नहीं कि मुझे आपकी गोद नसीब हो। तो हजरत सालबा ने सारा माजरा सुनाया। तो प्यारे आका फरमाते हैं कि मोमिन डरता भी है लेकिन मोमिन की एक और कैफियत भी है। कौन सी कैफियत? या रसूल अल्लाह कौन सी कैफियत? फरमाया उम्मीद की कैफियत। तो हजरत प्यारे आका करीम ने फरमाया हजरत सालबा से क्या सालबा तू अल्लाह से क्या उम्मीद रखता है, तू अल्लाह से क्या उम्मीद रखता है? तो हजरत सालबा कहने लगे या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह से उम्मीद ये रखता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा, मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा। तो जब हजरत सालबा को मालूम हुआ ना कि कोई वही नाजिल नहीं हुई तो कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरे सीने में मुझे ऐसा
ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے ہزاروں کیڑے رینگ رہے ہوں، اس قدر درد محسوس کر رہا ہوں۔ تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آئے، پوچھا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا ہے سالبہ تیرا آخری وقت آ گیا ہے، تیری موت کا وقت آ گیا ہے، ملک الموت آ رہے ہیں تجھے لینے کے لیے۔ میرے بزرگوں گناہ ہو جائے، گناہ کے بعد شرمندگی بھی کوئی کچھ ایسی ہو، گناہ ہو جائے گناہ کے بعد ندامت بھی کچھ ایسی ہو، پھر جب اللہ توبہ قبول کرتا ہے نا تو پھر آقا کی گود میں موت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت سالبہ کو آقا کی گود میں موت نصیب ہوئی۔ کاش یوں موت آئے، کاش یوں موت آئے، کاش یوں موت آئے میرے ہم نشی، نزاکہ ہو جائے اور منظر ہنسی وہ ادھر اپنی زلفیں سوارا کرے، ادھر دم ہمارا نکلتا رہے۔ سالبہ کو آقا کی بارگاہ میں، آقا کی گود میں سالبہ کو موت آ گئی، ان کی روح ان کے جسم سے پرواز کر گئی۔ تو میرے بزرگوں آج کے اس میلاد کی محفل سے یہ پیغام لے جاؤ کہ آج کے بعد انشاءاللہ کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ جو رشتہ دار اہل عیال آپ سے ناراض ہیں ان کے پاس جائیں گے، مسکرا کر بات کریں گے۔ وہ آپ سے پوچھیں کیا ہوا ہے تو آگے تم مسکرا کر کہو کہ میرے نبی کا میلاد ہوا ہے۔ یہی میلاد ہے جی، یہی میلاد ہے جس نے مسکرانا سکھا دیا، یہی میلاد ہے جس نے نبی سے ملنا سکھا دیا، یہی میلاد ہے جس نے گناہوں سے بچنا سکھا دیا۔ میرے بزرگوں دعا ہے جو سنا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹھ جاؤ، پھر سب دم رکھ رہے ہیں، آپ نشستوں پر بیٹھے ہیں۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ جو کوئی بیمار ہے یا کوئی مصیبت میں ہے، آپ ایک ساتھ دم رکھ رہے ہیں، سب اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں۔